السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گی کہ نرم اور پھولی پھولی روٹیوں کے لیے آٹا کیسے گوندھتے ہیں، کیوں نہ کہ اگر آٹا ہی صحیح نہ ہو تو روٹیاں بھی سافٹ نہیں بنتی۔ میں نے یہاں چکی والا آٹا لیا۔ اب آہستہ آہستہ پانی ڈال کر اس کو گوندھ لیں گے۔ اب اس میں نے تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے۔ دھیان رکھیں کہ پانی ایک دم نہ ڈالیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں تاکہ سافٹ آٹا تیار ہو جائے۔ آٹے کو گوندھ کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر 5 منٹ کے لیے دوبارہ گوندیں تاکہ یہ نرم ہو جائے۔ آخر میں اسے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ پانی بالکل آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے۔ یکدم آپ پانی سارا ڈالیں گے تو یہ پیسٹ کی طرح ہو جائے گا اور روٹیاں اچھی نہیں بنے گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر 2 چمچ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے روٹی اور سافٹ بنے گی، لیکن میں یہاں نہیں ڈال رہی، میں ویسے آٹا گوندھ رہی ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر آٹا گوندھ رہی ہوں، اور بالکل پتلا آپ نے اس کو نہیں کرنا۔ اس سے آپ گھی والے پراٹھے، تندور والی روٹی، توے پر تندور والی روٹی کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں نے اپنے چینل پر ویڈیو پوری اپلوڈ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پراٹھے، آلو کے پراٹھے جو مرضی بنائیں، آپ کی روٹی خراب نہیں ہوگی اور ٹوٹے گی بھی نہیں اور سوراخ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح آپ نے اس کو گوندھ لینا ہے۔ ہم تو چکی والا آٹا استعمال کرتے ہیں، اور آپ بتائیے گا کہ آپ کون سا آٹا استعمال کرتے ہیں، میدے کا کرتے ہیں یا دوسرا۔ آپ اپنے حساب سے نمک اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ تیز کھانا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا تکھا کر لیں، لیکن میں اس میں کم ہی نمک ڈالوں گی۔ اگر ہم آٹے میں نمک نہیں ڈالیں گے تو تندور پہ جب روٹیاں لگواتے ہیں تو روٹی تندور کے اندر گر جاتی ہے اور روٹی کا ذائقہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو آٹا جب بھی گوندیں اس میں تھوڑا سا نمک ضرور ڈالیں۔ اگر آپ کا آٹا اچھا گوندا ہوگا نا تو آپ کی روٹی خود بخود ہی بہت اچھی بنے گی۔ اس کو میں نے گوندھ کر تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑا تھا، اس کے بعد پھر میں نے اس کو تھوڑا سا گوندا ہے تاکہ یہ اچھا سا نرم ہو جائے۔ بس اسی طرح آٹا گوندیں گی تو روٹیاں نرم اور مزیدار بنے گی۔ آٹا ہمارا تیار ہے، تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔